امثال 17 باب۔ سلامتی کے ساتھ خشک نوالا اس سے بہتر ہے کہ گھر نعمت سے پر ہو اور اس کے ساتھ جھگڑا ہو۔ عقل مند نوکر اس بیٹے پر جو رسوا کرتا ہے حکمران ہوگا اور بھائیوں میں شامل ہو کر میراث کا حصہ لے گا۔ چاندی کے لیے کھٹالی ہے اور سونے کے لیے بھٹی، پر دلوں کو خداوند پرکھتا ہے۔ بد کردار جھوٹے لبوں کی سنتا ہے اور دروغ و مفسد زبان کا شنوا ہوتا ہے۔ مسکین پر ہنسنے والا اس کے خالق کی اہانت کرتا ہے، اور جو اوروں کی مصیبت سے خوش ہوتا ہے بے سزا نہ چھوٹے گا۔ بیٹوں کے بیٹے بوڑھوں کے لیے تاج ہیں، اور بیٹوں کے فخر کا باعث ان کے باپ دادا ہیں۔ خوشگوئی احمق کو نہیں سجتی تو کس قدر کم دروغ گوئی شریف کو سجے گی۔ رشوت جس کے ہاتھ میں ہے اس کی نظر میں گراں بہا جوہر ہے، اور وہ جدھر توجہ کرتا ہے کامیاب ہوتا ہے۔ جو خطا پوشی کرتا ہے دوستی کا جویان ہے، اور جو ایسی بات کو بار بار چھیڑتا ہے دوستوں میں جدائی ڈالتا ہے۔ صاحب فہم پر ایک جھڑکی احمق پر 100 کوڑوں سے زیادہ اثر کرتی ہے۔ شریر محض سرکشی کا جویان ہے، اس کے مقابلہ میں سنگ دل قاصد بھیجا جائے گا۔ جس ریچھنی کے بچے پکڑے گئے ہوں آدمی کا اس سے دوچار ہونا اس سے بہتر ہے کہ احمق کی حماقت میں اس کے سامنے آئے۔ جو نیکی کے بدلے میں بدی کرتا ہے اس کے گھر سے بدی ہرگز جدا نہ ہوگی۔ جھگڑے کا شروع پانی کے پھوٹ نکلنے کی مانند ہے، اس لیے لڑائی سے پہلے جھگڑے کو چھوڑ دو۔ جو شریر کو صادق اور جو صادق کو شریر ٹھہراتا ہے خداوند کو ان دونوں سے نفرت ہے۔ حکمت خریدنے کو احمق کے ہاتھ میں قیمت سے کیا فائدہ ہے، حالانکہ اس کا دل اس کی طرف نہیں۔ دوست ہر وقت محبت دکھاتا ہے اور بھائی مصیبت کے دن کے لیے پیدا ہوا ہے۔ بے عقل آدمی ہاتھ پر ہاتھ مارتا ہے اور اپنے ہمسائے کے روبرو ضامن ہوتا ہے۔ فساد پسند خطا پسند ہے، اور اپنے دروازے کو بلند کرنے والا ہلاکت کا طالب۔ کج دلا بھلائی کو نہ دیکھے گا، اور جس کی زبان کج گو ہے مصیبت میں پڑے گی۔ بے وقوف کے والد کے لیے غم ہے، کیونکہ احمق کے باپ کو خوشی نہیں۔ شادمان دل شفا بخشتا ہے، لیکن افسردہ دلی ہڈیوں کو خشک کر دیتی ہے۔ شریر بغل میں رشوت رکھ لیتا ہے تاکہ عدالت کی راہیں بگاڑے۔ حکمت صاحب فہم کے روبرو ہے، لیکن احمق کی آنکھیں زمین کے کناروں پر لگی ہیں۔ احمق بیٹا اپنے باپ کے لیے غم اور اپنی ماں کے لیے تلخی ہے۔ صادق کو سزا دینا اور شریفوں کو ان کی راستی کے سبب سے مارنا خوب نہیں۔ صاحب فہم کم گو ہے اور صاحب فہم متین ہے۔ احمق بھی جب تک خاموش ہے عقل مند گنا جاتا ہے، جو اپنے لب بند رکھتا ہے ہوشیار ہے۔ آمین۔ امثال 18واں باب۔ جو اپنے آپ کو سب سے الگ رکھتا ہے اپنی خواہش کا طالب ہے، اور ہر معقول بات سے برہم ہوتا ہے۔ احمق فہم سے خوش نہیں ہوتا، لیکن صرف اس سے کہ اپنے دل کا حال ظاہر کرے۔ شریر کے ساتھ حقارت آتی ہے اور رسوائی کے ساتھ اہانت۔ انسان کے منہ کی باتیں گہرے پانی کی مانند ہیں، اور حکمت کا چشمہ بہتا نالا ہے۔ شریر کی طرفداری کرنا یا عدالت میں صادق سے بے انصافی کرنا خوب نہیں۔ احمق کے ہونٹ فتنہ انگیزی کرتے ہیں، اور اس کا منہ تماچوں کے لیے پکارتا ہے۔ احمق کا منہ اس کی ہلاکت ہے، اور اس کے ہونٹ اس کی جان کے لیے پھندا ہیں۔ غیبت گو کی باتیں لذیذ نوالے ہیں، اور وہ خوب ہضم ہو جاتی ہیں۔ کام میں سستی کرنے والا مصرف کا بھائی ہے۔ خداوند کا نام محکم برج ہے، صادق اس میں بھاگ جاتا ہے اور امن میں رہتا ہے۔ دولت مند آدمی کا مال اس کا محکم شہر اور اس کے تصور میں اونچی دیوار کی مانند ہے۔ آدمی کے دل میں تکبر ہلاکت کا پیش رو ہے، اور فروتنی عزت کی پیشوا۔ جو بات سننے سے پہلے اس کا جواب دے یہ اس کی حماقت اور خجالت ہے۔ انسان کی روح اس کی ناتوانی میں اسے سنبھالے گی، لیکن افسردہ دلی کی کون برداشت کر سکتا ہے؟ ہوشیار کا دل علم حاصل کرتا ہے، اور دانا کے کان علم کے طالب ہیں۔ آدمی کا نذرانہ اس کے لیے جگہ کر لیتا ہے، اور بڑے آدمی کے حضور اس کی رسائی کر دیتا ہے۔ جو پہلے اپنا دعویٰ بیان کرتا ہے راست معلوم ہوتا ہے، پر دوسرا آ کر اس کی حقیقت ظاہر کرتا ہے۔ کرا جھگڑوں کو موقوف کرتا ہے اور زبردستوں کے درمیان فیصلہ کر دیتا ہے۔ رنجیدہ بھائی کو راضی کرنا محکم شہر لے لینے سے زیادہ مشکل ہے، اور جھگڑے قلعہ کے بینڈوں کی مانند ہیں۔
آدمی کا پیٹ اس کے منہ کے پھل سے بھرتا ہے اور وہ اپنے لبوں کی پیداوار سے سیر ہوتا ہے۔ موت اور زندگی زبان کے قابو میں ہے، اور جو اسے دوست رکھتے ہیں اس کا پھل کھاتے ہیں۔ جس کو بیوی ملی اس نے تحفہ پایا اور اس پر خداوند کا فضل ہوا۔ محتاج منت سماجت کرتا ہے اور دولت مند سخت جواب دیتا ہے۔ جو بہتوں سے دوستی کرتا ہے اپنی بربادی کے لیے کرتا ہے، پر ایسا دوست بھی ہے جو بھائی سے زیادہ محبت رکھتا ہے۔ آمین۔ امثال 19واں باب۔ راست رو مسکین کجکو اور احمق سے بہتر ہے۔ یہ بھی اچھا نہیں کہ روح علم سے خالی رہے۔ جو چلنے میں جلد بازی کرتا ہے بھٹک جاتا ہے۔ آدمی کی حماقت اسے گمراہ کرتی ہے اور اس کا دل خداوند سے بیزار ہوتا ہے۔ دولت بہت سے دوست پیدا کرتی ہے، پر مسکین اپنے ہی دوست سے بیگانہ ہے۔ جھوٹا گواہ بے سزا نہ چھوٹے گا اور جھوٹ بولنے والا رہائی نہ پائے گا۔ بہتیرے لوگ فیاض کی خوشامد کرتے ہیں اور ہر ایک آدمی انعام دینے والے کا دوست ہے۔ جب مسکین کے سب بھائی ہی اس سے نفرت کرتے ہیں تو اس کے دوست کتنے زیادہ اس سے دور بھاگیں گے۔ وہ باتوں سے ان کا پیچھا کرتا ہے پر ان کو نہیں پاتا۔ جو حکمت حاصل کرتا ہے اپنی جان کو عزیز رکھتا ہے۔ جو فہم کی محافظت کرتا ہے وہ فائدہ اٹھائے گا۔ جھوٹا گواہ بے سزا نہ چھوٹے گا اور جو جھوٹ بولتا ہے فنا ہوگا۔ جب احمق کے لیے ناز و نعمت زیبا نہیں تو خادم کا شہزادوں پر حکمران ہونا اور بھی نامناسب ہے۔ آدمی کی تمیز اس کو قہر کرنے میں دھیما بناتی ہے اور خطا سے درگزر کرنے میں اس کی شان ہے۔ بادشاہ کا غضب شیر کی گرج کی مانند ہے اور اس کی نظر عنایت گھاس پر شبنم کی مانند۔ احمق بیٹا اپنے باپ کے لیے بلا ہے اور بیوی کا جھگڑا رگڑا سدا کا ٹپکا۔ گھر اور مال تو باپ دادا سے میراث میں ملتے ہیں، لیکن دانش مند بیوی خداوند سے ملتی ہے۔ کاہلی نیند میں غرق کر دیتی ہے اور کاہل آدمی بھوکا رہے گا۔ جو فرمان بجا لاتا ہے اپنی جان کی محافظت کرتا ہے، پر جو اپنی راہوں سے غافل ہے مرے گا۔ جو مسکینوں پر رحم کرتا ہے خداوند کو قرض دیتا ہے اور وہ اپنی نیکی کا بدلہ پائے گا۔ جب تک امید ہے اپنے بیٹے کی تعریف کیے جا اور اس کی بربادی پر دل نہ لگا۔ شریر الغضب آدمی سزا پائے گا، کیونکہ اگر تو اسے رہائی دے تو تجھے بار بار ایسا ہی کرنا پڑے گا۔ مشورت کو سن اور تربیت پذیر ہو تاکہ تو آخر کار دانا ہو جائے۔ آدمی کے دل میں بہت سے منصوبے ہیں، لیکن صرف خداوند کا ارادہ ہی قائم رہے گا۔ آدمی کی مقبولیت اس کے احسان سے ہے اور کنگال جھوٹے آدمی سے بہتر ہے۔ خداوند کا خوف زندگی بخشتا ہے اور خدا ترس سیر ہوگا اور بدی سے محفوظ رہے گا۔ سست آدمی اپنا ہاتھ تھالی میں ڈالتا ہے اور اتنا بھی نہیں کرتا کہ پھر اسے اپنے منہ تک لائے۔ ٹھٹھا کرنے والے کو مار، اس سے زیادہ دل ہوشیار ہو جائے گا، اور صاحب فہم کو تنبیہ کر، وہ علم حاصل کرے گا۔ جو اپنے باپ سے بدسلوکی کرتا اور ماں کو نکال دیتا ہے خجالت کا باعث اور رسوائی لانے والا بیٹا ہے۔ اے میرے بیٹے، اگر تو علم سے برگشتہ ہوتا ہے تو تعلیم سننے سے کیا فائدہ؟ خبیث گواہ عدل پر ہنستا ہے اور شریر کا منہ پتی نکلتا ہے۔ ٹھٹھا کرنے والوں کے لیے سزائیں ٹھہرائی جاتی ہیں اور احمقوں کی پیٹھ کے لیے کوڑے ہیں۔ آمین۔